اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما استعیسوا، پھر جب وہ مایوس ہو گئے، منہ اس سے، کس سے مایوس ہوئے؟ یوسف علیہ السلام سے، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا کہ ہم ایسے نہیں کر سکتے، جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے اسی کو رکھیں گے۔ پھر جب وہ مایوس ہو گئے یوسف علیہ السلام سے، خلصوا نجیہ، تو پھر وہ علیحدہ ہوئے مشورے کے لیے، سارے بھائی علیحدہ ہو گئے کہ اب کیا کریں۔ قالا، کہا، کبیرہم، ان کے بڑے نے، الم تعلموا، کیا تم نہیں جانتے، انا، بے شک، اباکم، تمہارا جو باپ ہے، قد اخذ، اس نے لیا تھا، علیکم، تم سے، موثقم، پکا عہد، من اللہ، اللہ کا، ومن قبل، اور اس سے پہلے، ما فرطتم فی یوسف، جو تم نے قصور کیا یوسف کے بارے میں۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑا بھائی دیکھ رہے ہیں وہ، جی اب ان کے نا مختلف نام آتے ہیں، لیکن یہودا ہی ہم نے زیادہ اس کے بارے میں پڑھا ہوا ہے۔ کسی نے کہا کہ شمون تھا بھائی، کسی نے کہا کوئی اور، مطلب یہودا ہی ہم پڑھیں گے۔ اس کا جو بڑا بھائی تھا نا، اس نے ہی اس وقت مشورہ دیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو بلکہ کنویں میں ڈال دو۔ اب یہاں پہ بھی وہ بڑا بھائی کہنے لگا، یہاں پہ آیا کہ بڑا بھائی کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی تم نے تو اپنے باپ سے پکا عہد کر کے آئے ہو، اور پھر اس کو وہ بھی بات یاد آ گئی، وہ بولی ہوئی تو نہیں تھی۔ ظاہر ہے جو ایک غلطی یا ایک اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے وہ انسان کے دل میں ہر وقت رہتا ہے، کہ اس نے وہ بھی یاد کرایا کہ جو تم نے قصور کیا، جو کمی کی، کوتاہی کی یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ اس نے کہا فلن ابرح الارض، میں تو ہرگز نہیں ٹلوں گا اس زمین سے، اس شہر سے یا اس زمین سے، حتیٰ، یہاں تک کہ یاذن لی ابی، یہاں تک کہ اجازت دے مجھے میرا باپ، جب تک میرا باپ مجھے نہیں کہے گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ او یحکم اللہ لی، یا فیصلہ کرے اللہ اس کے بارے میں، میرے بارے میں کچھ، وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس نے پکا کہہ دیا کہ تم سارے جاتے ہو تو جاؤ، میں تمہارے ساتھ جانے والا نہیں ہوں۔ ارجعوا، لوٹ جاؤ، الی ابیکم، طرف اپنے باپ کی، قالوا، تو کہنا، یا ابانا، اے ہمارے باپ، ان ابنک سرقہ، بے شک چوری کی ہے تیرے بیٹے نے، وما شہدنا، اور نہیں ہم حاضر تھے، الا، مگر ہم گواہ نہیں تھے اس بات پہ، چوری پہ ہم گواہ نہیں تھے، الا، مگر بما علمنا، مگر جو ہم نے جانا، وما کننا، اور نہ ہی ہم تھے، للغیب حافظین، اس کے غیب کے پیچھے اس کی حفاظت کرنے والے۔ واسأل القریۃ اللاتی، اب وہ اپنے باپ کو اعتبار اپنا دلا رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں جب اعتبار اٹھ جاتا ہے تو پھر دوبارہ سے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی کیا کیا تھا، پہلے یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ معاملہ کیا، اب انہوں نے کیا بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ والد صاحب کا اعتبار اٹھ چکا ہے تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، واسأل القریۃ اللاتی، آپ پوچھ لیں اس بستی سے، وہ بستی کننا فیہا، جس میں تھے ہم، والعیر اللاتی، اور اس قافلے سے پوچھ لیں، وہ قافلہ اقبلنا فیہا، جس میں ہم آئے، اس سے بھی پوچھ لیں، وإنا، اور بے شک ہم، لصادقون، ضرور ہم سچے ہیں۔ قالا، کہا، کس نے کہا؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا، جب انہوں نے یہ بات اپنے باپ کو بتائی تو یعقوب علیہ السلام نے کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ گاڑ لیا تمہارے نفسوں نے ایک بات، پھر وہی بات کہی، پہلے بھی یہی کہی تھی، فصبر جمیل، پھر انہوں نے وہی کہا کہ میں صبر کروں گا اچھے طریقے سے۔ اچھے طریقے سے صبر کیا کرنا ہے کہ ایک بات کو دوبارہ کہنا بھی نہیں، ہاں شور بھی نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا میں اچھے طریقے سے صبر کروں گا، اصل اللہ، شاید کہ اللہ، ان یاتی، یعنی کہ لے آئے اس کو بھی ہم، اب ان کا کہ ان سب کو لے آئے، اب یہ نہیں کہا کہ صرف یوسف علیہ السلام کو لے آئے، انہوں نے کہا کہ شاید کہ اللہ لے آئے ان سب کو، جمیعاً، سب کے سب کو اکٹھا کر کے، انہو، بے شک وہ، هو العلیم الحکیم، وہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وتولا، اور پھر گیا، عنہم، ان سے، کون؟ یعقوب علیہ السلام ان سے پھرے، اپنے بیٹوں سے پھرے اور اندر چلے گئے، کمرے میں دروازہ بند کر دیا۔ وقال، اور کہا، یا اسفا، ہائے افسوس، علی یوسف، یوسف علیہ السلام پر، وابیضت عیناہ، اور اس کی آنکھیں جو تھی وہ سفید ہو گئی، من الحزن، غم سے، فہو کظیم، اور وہ گھونٹ پی رہا تھا۔ کس نے گھونٹ؟ گھٹا جا رہا تھا یا گھونٹ پی رہا تھا، صبر کے گھونٹ۔ ایک ہوتا ہے صبر میں کہا تھا صبر کرو اچھے طریقے سے، کہ ایک ہوتا ہے کہ انسان اپنا غصہ نکال لیتا ہے، یہ انہوں نے غصہ بھی نہیں نکالا، اپنے بھائیوں کو، بیٹوں کو کچھ کہا بھی نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ میں صبر کروں گا اچھے طریقے سے، اور پھر وہ اپنے اس غم کو اپنے اندر ڈالتے رہے۔ اس طرح تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے کسی کے ساتھ بات نہ کرے، تو وہ گھٹے جا رہے تھے، وہ اس کے گھونٹ پی رہے تھے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ سکتی ہیں، فاہوا قزیم، اور وہ گھونٹ پی رہے تھے، صبر کے گھونٹ پی رہے تھے، یا وہ گھٹے جا رہے تھے اس غم کی وجہ سے۔ جی، یوسف علیہ السلام کی جدائی میں آہستہ آہستہ روشنی جو تھی وہ جاتی رہی تھی ان کی۔ قالو، اور وہ میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا کہ واقعہ وہی تھا کہ تہجد کی نماز پڑھے تھے تو
اس وقت دھیان یوسف علیہ السلام کی طرف چلا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو گواہ بنا کے کہا تھا کہ دیکھو میرا بندہ میرے لیے کھڑا ہے اور غیر اللہ کی طرف دیکھ رہا ہے. غیر اللہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بت تھا، غیر اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے. ہم اللہ کی طرف جیسے نماز پڑھے تھے تو اللہ کی طرف پورا دھیان، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہے اور دھیان غیر اللہ کی طرف چلا گیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف بھی دھیان چلا گیا تو وہ غیر اللہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بتایا کہ کالو وہ کہنے لگے تاللہ اللہ کی قسم. اب کون کہنے لگا؟ گھر والے کہنے لگے کالو کہنے لگے تاللہ اللہ کی قسم تفتؤ تذکروا یوسفا، کہ آپ تو ہمیشہ ہی یوسف کو یاد کرتے رہو گے، حتیٰ یہاں تک کہ تکونا آپ ہو جاؤ ہرادن بیمار، او تکونا من الہالکین یا ہلاک ہونے والوں میں سے. اب پھر وہ اپنے بیٹے کو یاد کرنے لگے نا یوسف علیہ السلام کو. بنیامین کی وہ جو بادشاہ نے رکھ لیا تھا تو وہ رنج تھا، غم تھا، وہ زیادہ ڈبل ہو گیا. پھر وہ یوسف علیہ السلام کو یاد کرنے لگے، پھر وہ کہنے لگے کہ ہائے یوسف. اور پھر یہاں پہ بیٹوں نے کہا یا گھر والوں نے کہا کہ آپ تو ہمیشہ ہی یوسف کو یاد کرتے رہیں گے، ہمیشہ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے جانے والے ہو جائیں. قالا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، کہ بے شک میں فریاد کرتا ہوں اپنے رنج و غم کی اللہ کی طرف، و عالم اور میں خوب جانتا ہوں من اللہ اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. کہ میں تو اپنے غم کی فریاد اللہ سے کر رہا ہوں اور مجھے کرنے دو فریاد اللہ سے، کیونکہ جو میں جانتا وہ تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں. لیکن اپنے بیٹوں سے یہ بھی کہا یا بنی یذهبوا، اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا تلاش کرو من یوسفا یوسف علیہ السلام کو، و اخیہ اور اس کے بھائی کو. اب کہا، پہلے کہہ سکتے تھے جب یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، کتنے پاس سے، نہیں کہا. بس جب اللہ کا حکم ہو، جب اللہ تعالیٰ نے ملانا ہو تو اللہ تعالیٰ پھر اس طریقے سے رستے بنا دیتے ہیں. تب اپنے بیٹوں کو کہا کہ میرے بیٹو جاؤ تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو. اب 3 بیٹے رہ گئے تھے نا وہاں پہ، ایک تو یوسف علیہ السلام، بنیامین، اور تیسرا بیٹا وہ بھی رہ گیا. اور کہنا میں نہیں جانے لگا، میں نہیں جا رہا، وہ تو سب سے بڑا. جی. ولا تیأسوا، اور نہ تم مایوس ہونا، من روح اللہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. پھر آگے یہ بھی کہا کہ انہ بے شک وہ لا ییأسوا نہیں مایوس ہوتے، من روح اللہ کی رحمت سے، الا القوم الکافرون مگر کافر لوگ جو ہیں وہی مایوس ہوتے ہیں. فلما پھر جب وہ داخل ہوئے، پھر باپ نے کہا کہ تلاش کرو، پھر وہ چلے گئے. فلما پھر جب داخل ہوئے علیہ اس یوسف علیہ السلام کے پاس، قالو تو کہنے لگے یا ایھا العزیز اے عزیز، مسنا ہمیں چھوئی، و اہلنا الضر اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف چھوئی، ہمیں بھی چھوئی اور ہمارے گھر والوں کو بھی بڑی تکلیف پہنچی. وجینا ببضاعتی اور ہم لے کے آئے پونجی مزجاۃ ناقص، یعنی اب ان کے پاس اتنا کچھ تھا بھی نہیں، مال بھی نہیں تھا، اب کوئی جو بھی ان کے پاس کوئی چیزیں تھیں وہ لے کے وہاں پہ گئے اور پوری بھی نہیں تھی. تو اب وہ غلہ لینے بھی گئے تھے، ساتھ اپنے بھائیوں کو تلاش کرنے بھی گئے تھے. اب انہوں نے جا کے بادشاہ سے کہا کہ عزیز مصر سے کہا، کیا کہا کہ ہمارے پاس بس یہی ہے، وَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ بس ہمیں پورا ماپ دے دیں، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا اور ہمارے اوپر صدقہ خیرات کریں. اب دیکھیں جو انبیاء کرام ہیں ان کے اوپر صدقہ خیرات نہیں لگتا، لیکن چونکہ یہ بادشاہ جو تھا وہ بہت زیادہ سخی تھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہی ہے، آپ اسی کی جگہ، یہ نہیں کہ صدقے سے مراد وہ والا صدقہ نہیں ہے، وہ والا صدقہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ والا صدقہ نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ صدقہ، آپ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کسی کے ساتھ مسکرا کے بات کرنا صدقہ ہے، کسی کو بٹھانا صدقہ ہے. جی یہ والی کہ انہوں نے کہا کہ ہم سے تھوڑا بہت آپ لے لیں جو ہمارے پاس ہے، تو ہمارا معاف جو ہمیں آپ پورا دے دیں کہ آپ ہمیں جیسے ہم نے پڑھا محسنین لگتے ہیں، نیکی کرنے والے لگتے ہیں. ان اللہ بے شک اللہ یجزی المتصدقین اللہ تعالیٰ بدلہ دیتے ہیں، خوب بدلہ دیتے ہیں صدقہ خیرات کرنے والوں کو. کالا تو اب یوسف علیہ السلام، اب دیکھیں نا یہ تو ایک تو یہ تھا، دوسرا یہ کالا حل علمتم. اب یوسف علیہ السلام نے دیکھیں کہ کیا کہا ان کو، انہوں نے کہا حل علمتم ما فعلتم، تم جانتے ہو کہ کیا کیا تم نے بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ، و اخی اور اس کے بھائی کے ساتھ، اس انتم جاہلون جب تم جاہل تھے. اب یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ کہا، کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے ایک خط بھی بھیجا تھا، خط بھیجا تھا کہ یہ خط جا کے تو اس بادشاہ کو جا کے دینا. اب جب انہوں نے خط کھولا تو وہ یعقوب علیہ السلام کی طرف سے خط بھیجا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ میرا باپ بھی نبی تھا، اسحاق کے بارے میں بتایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا، اور کہنے لگے کہ ہم تو آزمائشوں کا شکار ہیں، میرے والد ہمارے دادا بھی اتنی وہ جو تکلیف آئی، اتنی آزمائش آئی کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا. اسحاق علیہ السلام جو ہے وہ بھی آزمائے گئے. وہ کہنے لگے کہ ہم تو شروع سے آزمائشوں کا شکار ہیں.
تو ہم چور نہیں ہیں، ہم نبی ہیں، ہم چور نہیں ہیں. اس طریقے سے انہوں نے خط لکھا تھا نا کہ وہ یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو جب انہوں نے اپنے باپ کا خط پڑھا تو اپنے بھائیوں سے کہہ دیا کہ وہ مزید ان کو اب تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تم نے کیا کیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، واقعی اور اس کے بھائی کے ساتھ، اس انتم جاہل، جب تم نادان تھے. قالو، وہ کہنے لگے، اب جب وہ انہوں نے خط دیا یوسف علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام نے دیکھا تو اس وقت وہ کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تو ہی یوسف ہے؟ اس وقت ان کے دل میں خیال آیا، کیونکہ وہ خواب بھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا کرنا تھا نا. کالا، تو اس وقت انہوں نے کہا انا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں، وَأَحَاذَ أَخِي، اور میرا یہ بھائی ہے، اور یہ میرا بھائی ہے. قد تحقیق من اللہ، احسان کیا اللہ نے، علینا ہم پر، انہ بے شک وہ، من یتقی جو ڈرتا ہے، ویصبر اور جو صبر کرتا ہے، وان اللہ تو بے شک اللہ، لا یضیع اللہ نہیں ضائع کرتا، اجر المحسنین اجر نیکوکاروں کا. اب جو یوسف علیہ السلام تھے، اب دیکھیں اتنی چھوٹی ان کی عمر تو نہیں تھی، 12 سال تھی. 12 سال کے بچے کو کافی سمجھ ہوتی ہے، وہ بتا سکتے تھے کہ میں سے نبی کا بیٹا ہوں، لیکن انہوں نے وہ بھی صبر کرتے رہے، اور یہ سارے کام میں اللہ تعالیٰ کو حکم تھا. تو یہاں پہ آیا کہ جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر ضرور دیتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بھی درس ہے کہ اگر آپ کسی کی کوئی بات برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، کسی بھی معاملے میں صبر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور جو ہے عطا فرماتے ہیں. قالو، وہ کہنے لگے، تاللہ اللہ کی قسم. اب بھائی کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ اللہ کی قسم، لقد البتہ تحقیق، آثرک اللہ ترجیح دی تجھے اللہ نے، علینا ہم پر، وان کننا لخاطئین اور بے شک ہم ہی خطا کار ہیں. تو وہ کہتے ہیں اس وقت بھی جو بڑا بھائی تھا نا، اس نے کہا تھا یوسف علیہ السلام سے کہ جب تک آپ مجھے مارو گے نہیں، مجھے سزا نہیں دو گے، مجھے سکون نہیں ملے گا. اتنا زیادہ اس کو وہ، یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے فوراً کہہ دیا نا، قال لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے. فوراً معاف کر دیا اپنے بھائیوں کو، کتنی بڑی بات ہے، فوراً معاف کر دیا. تو لیکن وہ سارے بھائیوں میں سے وہ بڑا بھائی پھر وہ آگے کہنے کا مجھے مارے، جتنا مار سے مجھے سزا دو. اگر یہ جو معاف کر دیا نا، مجھے لگتا ہے اس سے میں مار جاؤں گا، اس سے بہتر ہے کہ آپ مجھے سزا دیں. تو یہ وہ اتنا زیادہ اس نے کیا تھا، اس کے دل میں پھر بھی یہ ایمان ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے جب انسان کو. لیکن یہ باپ کو بھی بڑا دکھ ہوا تھا اس ساری چیز کا کہ بھائیوں سے، جیسے آگے ہم پڑھیں گے کہ جب بھائی گئے تھے تو اس وقت بھی باپ نے کہا تھا کہ تم نے، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا نا، کہ تم نے اتنا بڑا کام کیا، اتنا بڑا کام کیا، میں ترستا رہا ہوں اپنے بیٹے کے لیے، اور تم نے یہ سارا کچھ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا اور مجھے خبر نہیں دی. تو پھر اس وقت بھائیوں نے کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے تو ہمیں معاف کر دیا اور آپ کیوں نہیں معاف کر رہے نا. تو انہوں نے کہا میرے لیے معاف کرنا آسان نہیں ہے کہ میں ترستا رہوں اولاد کے لیے. تو یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے کہا قال لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، یغفر اللہ لکم، بخش دے گا تمہیں اللہ، وہو ارحم الراحمین، اور وہ رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اذهبوا، انہوں نے کہا کہ لے جاؤ بھی قمیصی، یہ قمیص، ھذا یہ، فالقوہ پس اس کو ڈال دو، علی وجہ چہرے پر، ابھی میرے باپ کے، یاتی بصیرہ تو آ جائے گی اس کی بصیرت، اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی، واتونی اور اس کو لے کے آؤ، بھی اہلکم اپنے گھر والوں کو، اجمعین سب کے سب کو میرے پاس لے کے آؤ. صدق.